بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ایمان کا بیان چل رہا ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے قیامت کی نشانیاں، ایسی بہت سی علامات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے تک، حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے تک وہ علامتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں کافی چیزیں آپ حضرات نے سنی۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ والدہ والد کی نافرمانی کرنا اور اپنی بیوی کی بات ماننا، دوست کو قریب کرنا اور باپ کو دور کرنا، یعنی باپ کو اہمیت نہیں دینا، دوستوں کو اہمیت دینا، مسجدوں کے اندر شور مچانا، چیخنا چلانا۔ مسجد سکون کی جگہ ہے، خاموشی کی جگہ ہے، لیکن مسجدوں میں شور ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ فاسق اور گناہ گار قسم کے لوگوں کا وہ سربراہ بن جانا، بڑے بن جانا، اور برے آدمی کا اس کے شر سے بچنے کے لیے اکرام کرنا، برے آدمی اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا خیال رکھنا، اس کا اکرام کرنا، تاکہ یہ مجھے کچھ نہ کہیں۔ کھلم کھلا گانا باجے ناچ رنگ کی زیادتی کا ہو جانا، بعد والے لوگوں کا پہلے لوگوں پر لعنت کرنا، بعد کے لوگ پچھلے بزرگوں کو برا بلا کہنا، جو اکابر مشائخ گزرے ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھنا، ان کو برا سمجھنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا۔ اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہ تو ہمارے بڑے ہیں، لیکن کوئی چھوٹی سی بات لے کر کے ان کے بارے میں جملے کہنا اور سامنے بھی بدتمیزی کرنا، پیٹھ پیچھے بھی بدتمیزی کرنا، تو یہ چیزیں بدبختی کی علامت ہے۔ جب آدمی اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، بے ادبی کرتا ہے، تو بے ادبی آدمی کو بہت دور لے جاتی۔ اسی وجہ سے بزرگوں کا مقولہ ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ادب جتنا ہوگا اتنا آدمی کے نصیب اچھے ہوں گے، اتنا آدمی اپنے مرادوں کو پائے گا، اور جتنا آدمی بے ادب ہوگا تو اتنا آدمی بے مراد ہوگا، پریشان ہوگا۔ اس لیے اپنے بڑوں کا ادب کرنا، والد کا ادب کرنا، والدہ کا کرنا، استاد کا ادب کرنا، احترام کرنا، بڑوں کا نام آئے تو بڑوں کے نام کے لیے تعظیمی الفاظ کہنا۔ جتنا آدمی اپنے بڑوں کی قدر کرے گا، اپنے مشائخ کی کا احترام کرے گا، اس کے دل میں بڑوں کی عظمت احترام ہوگا، تو اس کو اللہ پاک ترقیاں دیں گے اور برکتوں سے مالا مال کریں گے۔ فتنوں کا اس طرح مسلسل آنا، جس طرح دھاگا ٹوٹنے سے تسبیح کے دانے گرتے ہیں، آج ایک مسئلہ ہے تو کل دو ہو جائیں گے، پرسوں تین ہو جائیں گے، مسائل ہی مسائل، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے شاگردوں کو فرما رہے ہیں کہ ہر بات کا دن پچھلے دن کی بنسبت زیادہ شر والا ہوگا، ہر بات کا دن پچھلے دن کی بنسبت زیادہ شر والا ہوگا، اور یہ والی بات میں نے تمہارے نبی سے سنی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ والی بات ہم نے سنی ہے کہ ہر بات کا دن وہ پہلے دن کی بنسبت شر والا ہوگا، یعنی ایمان اور یقین کے اعتبار سے کمزوری والا دن ہوگا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ایمان اور یقین کی کمزوری والے اسباب اختیار نہ کرے، بلکہ اس کی ترقی والے اسباب کی کوشش کرے۔
وقت میں بے برکتی کا ہونا، یہاں تک کہ سال کا مہینے کے برابر، مہینے کا ہفتے کے برابر، ہفتے کا دن کے برابر، اور دن کا ہو جانا ایسا جیسے کوئی چیز آگ لگتے ہی بھڑک کر فوراً ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی دن گھنٹے ایسے گزریں گے۔ اور یہ بھی نشانیاں ہیں کہ نہایت سرخ رنگ کی آندھیوں کا چلنا، اور زمین پھٹے گی، لوگ اس میں دھسیں گے۔ اسی طرح آسمان سے پتھروں کا برسنا، شکلوں کا بدل جانا، ملاقات کے وقت السلام علیکم کے بجائے گالی گلوچ سے ابتدا کرنا، جھوٹ کو ہنر سمجھنا، میں نے فلانے کو ایسا کر دیا، حالانکہ وہ جھوٹ ہوگا، اور اپنا کمال سمجھے گا کہ یہ میں نے بہت بڑا کمال کیا، جو میں نے جھوٹ بولا ہے، دیکھو میں کیسا چالاک آدمی ہوں، دیکھو میں نے کیسا کیا۔ تو اپنے جھوٹ کو کیا سمجھے گا؟ ہنر سمجھے گا، اپنی کامیابی اس میں سمجھے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ شرم و حیا کا ختم ہو جانا، اور مسلمانوں پر کفار کا چاروں طرف سے ہجوم کرنا، اور ظلم کا اس قدر بڑھ جانا جس سے پناہ لینا مشکل ہو۔ باطل مذاہب اور حضور کی طرف غلط نسبتیں اور بدعات وہ پھیل جائیں گی، غلط قسم کی چیزیں پھیل جائیں گی، اور جھوٹی چیزیں نبی کی طرف منسوب کر کے، اور وہ چیزیں جو نبی نے نہیں کی اس کو لوگ نبی کی طرف منسوب کر کے اس کو پھیلائیں گے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے؟ فرماتے ہیں صبر کرنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، فتنوں سے یکسو ہو کر عبادت میں لگنا، اس زمانے میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا۔ فتنوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، مثلا گھر سے بلا ضرورت قدم باہر نہ نکالنا، حکمت اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آگے بڑی نشانیوں کا بیان ہے، تھوڑا سا ایک دو پڑھ کے پھر دعا کرتے ہیں۔ وہ علامتیں جو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظاہر ہونے سے سور پھونکے جانے تک ہوں گی۔ قیامت سے پہلے ایسے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوں گے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کچھ فرمایا ہے؟ 30 بڑے بڑے جھوٹے نبوت کے دعوے دار وہ ظاہر ہوں گے، بعض تو ظاہر ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑے جھوٹے کا نام دجال ہے۔ اس کا بیان آگے آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی، جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہیں کرے گی، بلکہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں ڈٹی رہے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے رائے کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ یہ پوری جماعت کسی خاص طبقے یا خاص علاقے سے تعلق رکھتی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جماعت مسلمانوں کے تمام یا اکثر طبقات میں منتشر اور متفرق طور پر موجود ہوں۔ اس جماعت کے کچھ افراد محدثین میں پائے جاتے ہوں، کچھ فقہائے کرام میں، کچھ مبلغین میں، اور کچھ مجاہدین میں۔ غرض یہ ہے کہ ہر وہ فرد جو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے جس بھی صورت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، وہ اس قول کا مصداق ہے۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی رضی اللہ عنہ ہوں گے، جو نیک سیرت ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اولاد میں ہوں گے۔ آپ ہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا قد و قامت قدرے لمبا ہوگا، بدن چست ہوگا، رنگ کھلا ہوا ہوگا، اور چہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے مشابہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کے اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے، اور امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا،
اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی، جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔ آپ کا علم خدا داد علم ہوگا۔ جب لوگ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ آپ انہیں دشمن کے پنجے سے نجات دلائیں، اس وقت آپ مدینہ منورہ میں ہوں گے، مگر اس بات کے ڈر سے کہ لوگ مجھ جیسے کمزور کو امیر نہ بنا دیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض لوگ مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے بھی کریں گے، لیکن ان کے دعوے کامیاب نہیں ہوں گے، اور جب اصلی امام مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے تو لوگوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کے ہاتھ پر باوجود آپ کے نہ چاہتے ہوئے بیعت کر لے گی۔ اس واقعے کی علامت یہ ہوگی کہ گزشتہ ماہ رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا۔ مسلمانوں کا لشکر جو اللہ کی پسندیدہ جماعت پر مشتمل ہوگا، ہندوستان کا جہاد کرے گا اور فتح یاب ہو جائے گا۔ آگے پھر خروج دجال سے پہلے کے واقعات ہیں، وہ اللہ نے چاہا کل کا ہمارا سبق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کا مبارک دن ہے، اس میں درود شریف کی کثرت رکھیں، سورہ کہف بھی پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں۔ آج آرام ایسا نہ کریں کہ جمعہ خطرے میں پڑ جائے، اس لیے کوشش کریں وقت سے پہلے مسجد آنے کی کوشش کریں۔